اگلا سوال یہ ہے کہ سنت اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ سنت اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، یعنی 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائے اور شوال کا چاند نظر آنے پر اپنا اعتکاف مکمل کر کے گھر کو چلا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یعنی آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رہی بات اعتکاف کی شرائط کی، تو اس میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا اور دوسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، باشعور ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، یعنی اگر کوئی بچہ نابالغ ہے مگر عقل و شعور رکھنے والا ہے، مسجد کے آداب کو بھی سمجھتا ہے، اعتکاف کے آداب اور اعتکاف کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہے، تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے مسجد میں۔ تیسری شرط ہے جنابت سے پاک ہونا، یعنی بے غسلی سے پاک ہونا، اور چوتھی شرط ہے کہ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی حیض و نفاس سے پاک ہو، اور نیت کرنا بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے، اگر نیت نہیں کی تو اعتکاف نہیں ہوگا، اور روزہ رکھنا بھی اعتکاف سنت کے لیے شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور معتکف کے لیے جو پابندیاں ہیں، سنن ابی داؤد شریف کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، عورت سے مباشرت کرنا بلکہ عورت کو ہاتھ تک لگانا بھی اس میں ممنوع ہوگا، اور حاجت شرعی یا حاجت طبی کے علاوہ اگر مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حاجات طبیعیہ اور حاجات شرعیہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اور مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہی بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ مسجد جماعت اس مسجد کو کہا جاتا ہے کہ جس میں امام یا مؤذن مقرر ہو، اگرچہ اس میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے باجماعت نہ بھی پڑھی جاتی ہو، امام و مؤذن مقرر ہو تو اس مسجد کو مسجد جماعت کہا جاتا ہے، اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جامع مسجد ہونا، یعنی جہاں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہو، وہ مسجد اس میں شرط نہیں ہے۔ معتکف کو جن حاجات کے تحت مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے وہ حاجات 2 قسم کی ہیں، حاجات شرعیہ اور حاجات طبعیہ۔ حاجات شرعیہ یہ ہیں کہ اذان کے لیے جو جگہ مقرر کی گئی ہے یا جو مینارہ مقرر کیا گیا ہے وہ مسجد سے باہر ہے، یا اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ مسجد سے باہر سے جاتا ہے، تو معتکف کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل کر اذان کی جگہ تک پہنچے اور اذان دے کر فوراً مسجد میں واپس لوٹ آئے۔ اگر مسجد جماعت میں اعتکاف کر رہا ہے اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو جامع مسجد کی طرف بھی اعتکاف کے دوران جا سکتا ہے، تو مسجد جماعت سے نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں بلکہ اس کا اعتکاف بدستور جاری رہے گا، بشرطے کہ اتنا وقت لے کر نکلے کہ وہاں جا کر جامع مسجد میں جمعہ کے فرض پڑھنے سے پہلے پہلے اس کے لیے 4 سنت نماز پڑھنے کا وقت اس کے پاس موجود ہو۔ فرائض جمعہ کے بعد والی سنتیں پڑھنے کے بعد فوراً جامع مسجد سے اپنی مسجد جماعت یعنی جہاں اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے اس مسجد کی طرف لوٹ آئے۔ اگر سنن پڑھنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے اس جامع مسجد میں ٹھہرے گا تو یہ ٹھہرنا اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ البتہ اگر بقیہ اعتکاف جتنے دن کا باقی رہتا ہے اس جمعہ کے بعد وہ اسی جامع مسجد میں پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ جب مسجد جماعت میں اعتکاف شروع کیا تھا، کچھ دن اعتکاف یہاں کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گیا، اور بقیہ دن 2 دن 4 دن 5 دن جو رہتے تھے اعتکاف کے وہ اسی جامع مسجد میں بیٹھ رہا تو بھی اس کی اجازت ہے، وہ جامع مسجد میں اپنا اعتکاف مکمل کر سکتا ہے۔ اور حاجات طبیعیہ سے مراد یہ ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وضو کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، غسل جنابت کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، محض گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہانا یہ اعتکاف سنت میں ممنوع ہے۔ محض گرمی کی وجہ سے نہانے کی تفصیلات مسئلہ نمبر 67 میں سماعت فرمائیں۔ اور جس وضو کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے وہ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ وضو کسی عبادت کے لیے ہو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے یا تلاوت قرآن کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے کی غرض سے وضو کرنا ہے تو وہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ محض مستحب وضو کے لیے یعنی وضو پہ وضو کرنا جیسا کہ مستحب ہے
یعنی وضو بدستور قائم ہے، وضو پر دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو یہ وضو مستحب کہلاتا ہے۔ مستحب وضو کے لیے مسجد سے اگر باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیو سے مطمئن ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس کے اندر درج فرمائیں، آپ کو باقاعدہ ویڈیو کلپ کی صورت میں آپ کے سوال کا جواب ارسال کر دیا جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا فیس بک پیج فالو کریں اور یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ خود بھی دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ والسلام بصد اکرام۔